بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور البتہ، لام کا ترجمہ البتہ، قد کا ترجمہ تحقیق، اور البتہ تحقیق کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور ہم جانتے ہیں، نعلم کو ترجمہ جانتے ہیں، ما کا ترجمہ ہر جگہ الگ الگ ہوتا ہے، یہاں پر ما کا ترجمہ جو ہو رہا ہے وہ جو، اور ہم جانتے ہیں وہ جو۔ تو وسوسو کے کئی ترجمے ہیں، وسوسہ ڈالنا، چپکے چپکے باتیں کرنا، یا خالی باتیں کرنا، اور بھی اس کے الگ الگ ترجمے ہیں، خیالات آنا۔ اور ہم جانتے ہیں وہ جو باتیں کرتا ہے، بھی کا ترجمہ اس سے، نفسہ کا ترجمہ اس کا دل۔ اور البتہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم جانتے ہیں وہ جو اس سے اس کا دل باتیں کرتا ہے، جو اس سے اس کا دل باتیں کرتا ہے ہم جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کو پیدا کیا۔ اور جو شخص کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، جب کوئی چیز کوئی بناتا ہے تو بنانے والا اس چیز کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ کون سی چیز کیا کام کرتی ہے، کیسے کام کرتی ہے، کب کام کرے گی، کب کام نہیں کرے گی، اگر اس کی کوئی چیز خراب ہو جائے گی تو اس کو کیسے بدلا جائے گا، وہ ساری چیزیں جانتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، وہ اپنے دل میں کیا کیا باتیں کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور تو اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی شہ رگ سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہ رگ کسے کہتے ہیں؟ شہ رگ کا ترجمہ حبل الورید کا ترجمہ ہے شہ رگ، اور شہ رگ کہتے ہیں اس رگ کو اگر اس کو کاٹ دی جائے تو انسان مر جائے، اس میں سے خون بہت زیادہ بہتا ہے، اس کے بہنے کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے یہاں سے یہاں تک کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو وجود بخشا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حرکتوں سے ناواقف ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اس کے وسوسوں کو، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا کرے گا۔ انسان اگر کچھ سوچتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے، پچھلی باتیں جو اس نے کر چکا وہ بھی بھول جاتا ہے، اگلی بات جو کرنے والا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیدا کرنے والے ہیں، جانتے ہیں اس نے کیا کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، فیوچر کیا ہوگا، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ پیچھے جو سبق گزرا ہے، پیچھے سبق کے اندر آیا تھا کہ دوبارہ زندہ کرنے کو وہ لوگ نہیں مانتے۔ کفار مشرکین کیا کہتے تھے کہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے۔ جس طرح دنیا کے اندر انسان کوئی چیز بناتا ہے، بنانے کے بعد اس کی ساری چیزوں سے واقف ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں واقف نہیں ہوں گے اپنی چیزوں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان کا وجود اگر مٹ بھی جائے نا دنیا کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی جانتے ہیں کہ کس جگہ دفن ہے، کس مٹی نے اسے کھایا ہے۔ اس میں ذرہ برابر شک نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بارے میں آپ کو شک رہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور اس کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، کفن چرایا کرتا تھا، لیکن بعد میں اس نے کاروبار کر لیا، بڑا مالدار ہو گیا، اتنا مال اس شخص نے کمایا کہ سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ لیکن جب موت کا قریب آیا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں تمہارا کیسا والد ہوں۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے اچھے والد ہیں، ہمیں آج تک آپ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچی۔ باپ نے کہا اچھا قسم کھاؤ کہ جو میں کام تمہارے ذمے لگاؤں گا اس کو پورا کرو گے؟ سب نے قسم کھا لی۔ تو اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر راکھ کر دینا، میری راکھ تو کچھ تو سمندر میں بہا دینا اور کچھ ہوا میں اڑا دینا۔ بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ باپ نے ہمیں کس طرح کی قسم ہم سے لے لی، اور کس طرح کی قسم کا ہمیں پابند کر دیا۔ برادری والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہودیوں میں مردوں کو جلاتے نہیں تھے بلکہ ان کو دفنایا کرتے تھے۔ تو باپ کے کہنے پر انہوں نے ایسا ہی کیا، اس کی وصیت پر عمل کیا باپ کی، اور اس کو کچھ سمندر میں بکھیر دی اور کچھ ہوا میں اڑا دی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے تمام ذرات کو جمع کر دے، سو زمین نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ جمع کر دیے گئے تو وہ آدمی تھا جو کھڑا کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آدمی بنا کر کھڑا کر دیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے
کہ جب وہ بندہ بنا کر کھڑا کر دیا گیا تو رب تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اے میرے پروردگار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا، کیونکہ میں انسانوں والا کام تو کرتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، میں نے تجھے بخش دیا. تو اس واقعے سے ہمیں ایک چیز سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملتی ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے راکھ اور خاک جو مٹی میں اور ہوا میں اڑا دی گئی تھی، پانی میں ملا دی گئی تھی، راکھ اور خاک کو اکٹھا کیا اور اس کو انسان بنا دیا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مٹی میں مل جائیں گے، ہمارے ذرات پتہ نہیں کہاں کہاں ہوں گے، تو یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے اور بہترین اس کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، اور بخاری مسلم میں اس کی روایت موجود ہے. حدیث کی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ. اب آگے دیکھیں، یہاں سے یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ آگے دیکھیں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. جب اخذ کرتے ہیں متلقیان، دو اخذ کرنے والے، یہ اس کا محاوری ترجمہ ہے. اس کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تلقہ یا تلقہ کے معنی آتے ہیں ملاقات کرنا. جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم اس سے بات کرتے ہیں، وہ ہماری بات سنتا ہے اور ہم اس کی بات سنتے ہیں. آپس میں ایک دوسروں کی بات لیتے ہیں. ہم اس سے جب کوئی بات بتائیں گے تو وہ ہماری بات لے گا. جب وہ ہمیں کچھ بات بتائے گا تو ہم اس کی بات لیں گے، اخذ کریں گے، ہمارے ذہن میں ہم اپنے اندر اس کو آبزرو کریں گے، ریسیو کریں گے، لیں گے. تو تلقہ یا تلقہ کے معنی آتے ہیں ملاقات کرنا، اخذ کرنا، لینا. یہ سارے ترجمے اس کے ہوتے ہیں. تو جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو گویا کہ سامنے والے کی بات لیتے ہیں، اخذ کرتے ہیں. اخذ کرنا لینا ایک ہی بات ہے. تو جب اخذ کرتے ہیں، دو اخذ کرنے والے دائیں سے اور شمال بائیں سے، دائیں سے اور بائیں سے بیٹھے ہوئے. عن الیمین کے بعد قعید بھی محفوظ ہے، یعنی دائیں سے جب اخذ کرتے ہیں دو اخذ کرنے والے دائیں سے بیٹھ کر اور بائیں سے بیٹھ کر، یعنی دائیں اور بائیں جانب فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. دائیں جانب بھی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں جانب بھی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں اسی کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، ہم انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم کر پل پل کی اس کی خبر رکھتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر جب انسان موجود ہے تو ہر انسان کے اوپر ہم نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. ایک دائیں جانب بیٹھا رہتا ہے، ایک بائیں جانب بیٹھا رہتا ہے اور اس کی باتوں کو لیتا رہتا ہے. جو وہ باتیں کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ اچھی باتیں لیتا ہے، اس کو لکھتا ہے. بائیں جانب والا فرشتہ بری باتیں، جو غلط باتیں وہ کرتا ہے، اس کو لیتا ہے، اس کو لکھتا رہتا ہے. سمجھے؟ تو اس آیت کے اندر یہی بتا رہے ہیں. ابھی پہلے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر میں اس کا پورا مطلب سمجھاؤں گا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ما نہیں وہ بولتا کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار رہتا ہے. یعنی جیسے ہی وہ کوئی بات بولتا ہے فوراً نگہبان تیار ہیں، یعنی فرشتے تیار رہتے ہیں لکھنے کے لیے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کے اوپر دو فرشتے بیٹھے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. جو دائیں والا فرشتہ ہے وہ بائیں والے فرشتے کا انچارج ہے. یعنی حدیث کے اندر، کتابوں کے اندر لکھا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو فرشتہ دائیں والا ہوتا ہے، اگر آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ 10 نیکیاں، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہے. اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دائیں والا فرشتہ بائیں والے فرشتے سے کہتا ہے کہ ابھی رک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ تسبیح یا استغفار پڑھ لے. تو دائیں والے فرشتے نے کیا کیا؟ اس کو روک دیا لکھنے سے. گناہ مت لکھو، بھی ہو سکتا ہے یہ تسبیح پڑھ لے، استغفار پڑھ لے. اور انسان جو اچھی باتیں سوچتا ہے، بولتا ہے، ان ساری چیزوں کو لکھا جاتا ہے. لیکن اگر کسی گناہ کے بارے میں وہ سوچتا ہے تو اس کا گناہ نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ اس کو کر نہ لے. لیکن جب بندہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے یا گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس گناہ کو انجام دے دیتا ہے، تو اس گناہ پر صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. اور اگر توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے نامہ اعمال سے. لیکن جب بندہ کوئی نیکی کا ارادہ بھی کرے، اگر بندہ کوئی نیکی کا ارادہ، خالی ارادہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تو اس ارادے پر بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اور جب بندہ اس نیکی پر عمل کر لیتا ہے تو نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں.
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ کسی نیکی کا خیال اپنے دل میں بھی خیال لائے بس، تو اس پر ایک نیکی لکھ دینا، اور پھر وہ اس پر عمل بھی کر لے تو 10 گنا نیکیاں لکھ دینا۔ اور جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھنا، اگر وہ گناہ کرے تو صرف 1 گناہ لکھنا۔ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، برائی کا ارادہ کرنے سے برائی نہیں لکھی جاتی جب تک کہ وہ اس کو ارتکاب نہ کر لے، اس کو انجام نہ دے دے۔ تو یہاں اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ جب اخذ کرنے والے، جب لینے والے، جب اخذ کرتے ہیں اخذ کرنے والے، اس کا ترجمہ 2 یعنی متلقیان یہ 2 ہے۔ جب 2 اخذ کرنے والے اخذ کرتے ہیں دائیں سے بیٹھ کر اور بائیں سے بیٹھ کر، دائیں اور بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کی باتوں کو اخذ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ بولتا ہے فوراً نگہبان تیار ہے لکھنے کے لیے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اچھے کام کرے، نیک اعمال کرے، کیونکہ فوراً لکھ لیے جاتے ہیں، وہ ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ آگے کیا بیان کر رہے ہیں؟ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور موت کی سختی آئی حق کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی موت کا آنا برحق ہے، موت کی سختی آئی یعنی موت کا آنا برحق ہے۔ یہ وہ ہے، ما وہ ہے، کنتا تو تھا، منہ جس سے، تحید بھاگتا، جس سے تو بھاگتا تھا، یہ وہ ہے، اور موت کی سختی برحق ہے، اور یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ انسان ہمیشہ موت سے ڈرتا ہے، جس کا آنا برحق ہے، وہ لمبی زندگی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ان پر کلر کر لیتا ہے۔ انسان نانا اور دادا بھی بن جائے نا تو بھی اپنے آپ کو جوان ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے، مغز کھاتا ہے، طرح طرح کی طاقتور چیزیں استعمال کرتا ہے، لیکن ایک وقت بعد یہ ساری چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ انسان کا بدن ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اس کا جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے، بات کرتا ہے تو اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، چلتا ہے تو چلنے میں ڈنڈا لے کر چلنے لگتا ہے، لڑک لڑک کر چلنے لگتا ہے، انسان کی کھال چڑ جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے پھر اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ موت تو آنی ہی ہے، موت کا آنا برحق ہے، موت تو آ کر ہی رہے گی۔ تو بتا رہے ہیں کہ موت کا آنا برحق ہے، اور یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ پھر موت آنے کے بعد کیا ہوگا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا سور میں، یعنی سور پھونکی جائے گی، اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سور پھونکی جائے گی، اور یہ وعید کا دن ہے، دھمکی کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ سور پھونکی جائے گی، تم کو زندہ کیا جائے گا، تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور آگے کیا بیان کر رہے ہیں؟ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور آئے گا کل نفس، ہر نفس یعنی ہر شخص، معها اس کے ساتھ، سائقن کہتے ہیں دھکیلنے والے کو، ہکانے والے کو، تو اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا، دھکیلنے والا ہوگا اس کے ساتھ۔ ہر شخص جب زندہ ہو جگہ سور پھونکی جائے گی، انسان کو پھر جب سور پھونکی جائے گی تو انسان زندہ ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ہر شخص کے ساتھ دھکیلتا ہوا ایک شخص آئے گا، اور سائقن سے مراد فرشتہ ہے، سائقن سے مراد فرشتہ ہے۔ وشہید، اور ایک گواہی دینے والا۔ جب انسان آئے گا قبر میں سے اٹھ کر، اور اس کو جب زندہ کیا جائے گا تو فرشتہ اس کو دھکیلتا ہوا لائے گا، ہانکتا ہوا لائے گا، اور ایک فرشتہ گواہی دے گا اس کی کہ اس نے یہ کام کیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا صحیفہ لپیٹ لیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے نامۂ اعمال کو پڑھ، آج کے دن تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہوگا۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ایک تفسیر کے اندر تو یہ ہے کہ سائقن سے مراد فرشتے ہیں، شہیدن سے مراد بھی فرشتہ ہے، ایک فرشتہ اس کو ہکائے گا اور دوسرا فرشتہ اس کی گواہی دے گا۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سائقن سے مراد فرشتہ ہے، البتہ شہید سے مراد انسان کے اعضاء ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ موجود ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون،
جس دن انسانوں پر ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ تو شہید سے مراد انسان کے اعضاء ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ، اس کی زبانیں، اور سائقون سے مراد فرشتہ ہے۔ جب انسان دوبارہ زندہ ہوگا تو فرشتے اس کو دھکیلتے ہوئے، ہانکتے ہوئے لے جائیں گے، اور اس کے ہاتھ جو اس نے کام کیے ہوں گے وہ ساری چیزیں گواہی دیں گی، سمجھے؟